بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله ورضيك بجهدي كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان راہ مسلم۔ انشاءاللہ اب میں روانی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں بامحاورہ اینڈ دین انشاءاللہ ہم اس کے میننگ کریں گے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو فرماتے سنا، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے، پھر اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، پس اگر اس کی بھی اس کو طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے اسے برا سمجھے، اور ایمان کا یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ لفظ با لفظ ترجمہ۔ عن ابی سعید، ابو سعید کنیت ہے ان کی، الخدری ان کی نسبت ہے، رضی اللہ عنہ قال، رضی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، قال وہ کہتے ہیں سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرماتے تھے، من جو کوئی رعا دیکھے، منکم تم میں سے، منکرن کوئی منکر کوئی برائی، فلیغیرہ پس چاہیے کہ وہ تبدیل کر دے اس کو، بیدہ اپنے ہاتھ سے یعنی کہ بدل دے اس کو، فإن لم يستطع پھر اگر وہ استطاعت نہ رکھتا ہو یا ایسا نہ کر سکتا ہو، فبلسانہ تو پس اپنی زبان کے ساتھ اسے روکے، فإن لم يستطع پھر اگر وہ نہیں استطاعت رکھتا، فبقلبہ تو اپنے دل کے ساتھ، وذالک اور یہ اضعف الایمان ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، رواہ مسلم۔ چلیں انشاءاللہ بإذن اللہ ہم اس حدیث کی تشریح کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ چاند الفاظ کو زبان سے دہرا دینے یا پھر دل میں اس کا یقین کر لینے کا نام ہے، جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ایمان کا تعلق دل سے بھی ہے، ہمارے ایمان کا تعلق زبان سے بھی ہے، اور ہمارے ایمان کا تعلق عمل سے بھی ہے۔ ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے جب یہ تین شرائط پوری ہوتی ہوں، جب دل، زبان، ہاتھ یا اس کے سارے جوارح جو ہیں ایک ہی جگہ پر ہوں، یا ایک ہی سٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہوں، مطلب کہ جو زبان کہہ رہی ہے وہی دل اس پہ یقین کر رہا ہے، اور پھر جس پہ دل یقین کر رہا ہے میری ایکشن سے وہی چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ان کے اندر کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، ایکشن کچھ اور کہہ رہا ہے، اور دل میرے سے کچھ اور آوازیں نکل رہی ہیں۔
اگر ان کے اندر کنٹرڈکشن ہو تو یہ چیز ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ حدیث دعوت اور تبلیغ نہیں عن منکر کے بارے میں ایک سنہری اصول جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے کہ وہ کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن منکر دعوت اور تبلیغ کا یہ اہم جز ہے۔ دین اسلام خیر اور بھلائی کا دین ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، اور امت مسلمہ کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ نیکی پھیلائے اور برائی کو ختم کرے، تاکہ انسان دنیا میں امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزار سکیں اور زور اور جبر اور دکھ تکلیف سے بے فکر ہو کے وہ زندگی گزاریں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران آیہ نمبر 11۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے لایا گیا ہے تاکہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کا حکم دے، برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے ہر فرد کو خطاب کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی شخص برا کام ہوتا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے یعنی کہ اپنی طاقت سے بدلنے کی کوشش کرے، بتائے، یعنی کہ لوگوں کو ان کی برائی سے روکے، اور اس قدر استطاعت نہ ہو کہ وہ ہاتھ سے اس کو روک سکے تو وہ زبان سے اسے روکنے کی ضرور کوشش کرے۔ اس کے باوجود اگر اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، تو کم سے کم دل میں اس انسان کو برا جانے، یہ جو ہے یہ ایمان کی کمزور ترین درجہ ہے، ضعیف ترین درجہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر امت کے ہر فرد کا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھ کے سنائی ہے، اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرنے والی ہو، مطلب کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والی ہو۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں آیت نمبر 143 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، انہی پر اللہ رحم فرمائے گا۔ کہ یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر صرف امت کی اجتماعی اور عمومی ذمہ داری ہے، بلکہ امت کے افراد کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے۔ اسی طرح سورہ التوبہ میں آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ اسی طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں آتا ہے یأمرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ نبی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اہل ایمان کیا وصف، ان کی یہ صفت بتاتے ہوئے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیموا الصلاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ عمل اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمان حکمران کے بنیادی فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔
ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں دسترس دیں تو یہ نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کا فریضہ انجام دیں، اور سب امور کا انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ ہر مسلمان بنیادی طور پر وہ مبلغ ہے، اس کے پاس علم تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ ایک دوسرے تک پہنچانے اور دوسروں تک منتقل کرنے پر مامور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے سن کر آگے دوسروں تک پہنچایا، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وہ شاید وہ ایک حکم ہی کیوں نہ ہو، وہ ہم نے سننا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، لیبلغ الشاہد الغائب، کہ تم میں سے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ احکام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ دین، امر بالمعروف اور نہیں عن منکر صرف علماء کا یا خطبہ دینے والوں کا یا واعظ و نصیحت کرنے والے کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کی اپنی ہمت، علم اور استطاعت کے مطابق ہے۔ اس نے فرض ادا کرنا ہے۔ اس کا دائرہ کار چھوٹا ہو سکتا ہے، اس کا دائرہ کار بڑا ہو سکتا ہے، کوئی شخص عمل کرے یا نہ کرے، کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے، ہم نے امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کرتے جانا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک انک ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اس راہ میں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، بلا شبہ یہ اہم کاموں میں سے ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث جو ہے ہمیں مل جاتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے، اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور ظالم کو حق پر جھکاؤ گے۔ تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو تم سب کے دل میں ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تم کو اپنی رحمت سے دور پھینک دے گا، جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے معاملہ کیا۔ آج دیکھ لیں امت مسلمہ، اگر ہم برائی کو برائی نہیں کہہ رہے، برائی کو دیکھتے ہوئے اس کا حصہ بن رہے ہیں تو کیا ہوا، سارے کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس حدیث میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دے گا، جس طرح بنی اسرائیل کو پھینکا تھا۔ اور بنی اسرائیل کی کہانی قرآن میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہوئی ہے۔ آپ قرآن کو کھولیں، دیکھیں اور پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، ان کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ برائی کو برائی نہیں کہتے تھے، اس کا حصہ بنتے تھے۔ آج امت مسلمہ بھی یہی کام کر رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم اور جابر اقتدار اور قوت کے سامنے حق کا کلمہ کہنا افضل جہاد ہے، کہ امت محمدیہ کے ہر دور میں انفرادی طور پر ایسے شخص رہے ہیں جنہوں نے فرض ادا کیا ہے اور اس راہ میں آنے والی تکالیف کو انہوں نے جھیلا ہے۔ کتنے ہی لوگ اگر ہم دیکھیں تاریخ کو نکال کر تو ہمیں جو ملتے ہیں جنہوں نے یہ حق اور سچ بات کہی، جنہوں نے دین کا صحیح رخ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا دائرہ تو یہ بہت وسیع ہے۔ ایک فرد، ایک گھر، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ رئیس کا ہو یا غریب کا ہو، سردار کا ہو یا حاکم کا ہو، ان سب کو اپنا یہ فرض ادا کرنا ہے۔ کوئی تنظیم میں دیکھ لیں، کوئی جماعت دیکھ لیں، وہ تحریکی جماعت ہے یا عام جماعت ہے، حکومت کے لیول پر دیکھ لیں، ہر شخص، ہر تنظیم کا فرد جو ہے اس کی طاقت اور اس کے اختیار اور اس کے اقتدار کے مطابق اس سے جواب دہی کی جائے گی۔ وہ اپنا فرض ادا کرے گا جہاں تک اس کا دائرہ کار ہے، جہاں تک اس کی پہنچ ہے، جہاں تک وہ کر سکتا ہے۔ پھر یہاں پہ علماء کرام کی دو رائے ہمیں ملتی ہیں، ایک کہتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین جو کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر فرد جو گھر کا بڑا ہے اس پہ یہ ذمہ داری آتی ہے، جو کسی آرگنائزیشن کا حصہ دار ہے اس کا ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سارے لوگوں کو حق اور سچ کی بات بتائے۔ اور پھر دوسری طرف جو کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ جماعتیں یا کچھ تنظیمیں یا کچھ حکومتی ادارے یہ کام کریں تو باقی لوگوں کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسے ادارے اور تنظیمیں یا حکومت ایسی قائم کی جائے جو کہ اس کام کے لیے جدوجہد کرے، اس کے لیے کوشش کرے،
اس کے لیے دوسروں کو حق بات بتائے اور برائی سے روکے، تو یہ سب کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ پھر وہاں پہ یہ ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور برائیاں ختم ہوں اور پورا اسلامی نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور ایسے ادارے یا کوئی ایسی تنظیمیں نہ بنائی جائیں جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا کام نہ کرتی ہوں، جو کہ پوری امت اس چیز سے پھر محروم رہ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فرض کفایہ کے اندر آ جاتا ہے، جس طرح کہ سورہ ال عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا، ابھی وہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس میں تم میں سے ایک امت ایسی ضرور ہونی چاہیے نیکی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور لوگوں کو، اور وہی لوگ جو لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر یہ کہ نہی عن منکر کے 3 درجے بتائے جا رہے ہیں، ان پر عمل کرنے کی ایک صورت اس مثال میں سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک شخص کوئی ناجائز کاروبار کر رہا ہے، اس کی حالت میں حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ایجنسی یا کوئی ادارے کو طاقت ہے کہ وہ اس انسان کو یا تو اس پہ کیس درج کرے یا اس کو گرفتار کرے یا اس پہ کوئی چلان یا سزا وغیرہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ روکنے کے لیے عمل کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ مارکیٹ کے ذمہ دار اور بڑے اس کو زبان سے ضرور سمجھائیں کہ یہ کام جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، مطلب کہ ایک طاقت کے ذریعے کام کیا جائے گا، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر دوسرا زبان کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے گا، اگر زبان کے ذریعے نہیں ہے تو پھر تیسرا درجہ کیا ہے کہ کمزور، ضعیف اور بے بسوں کا یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھیں، برا خیال کریں، اس کو یہ نہ سمجھے کہ جو کر رہے ہیں وہ ان کو کرنے دیں، اور نتھنگ ٹو ڈو ود می، کہ مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑنا چاہیے، دل میں تجسس اٹھنا چاہیے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، اس کو منع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسے ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے کہ جس سے ہم یہ میسج ان لوگوں تک پہنچا سکیں، ان کو بتا سکیں وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کو اس سے رکنا چاہیے۔ اس حدیث سے بھی یہی چیز واضح ہو رہی ہے کہ جو شخص برا کام ہوتا دیکھے تو اسے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے، ممکن ہو تو زبان سے روکے، اس کی مذمت کرے، اسے برا کہے تاکہ وہ شخص اس برائی سے باز آ جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، کم از کم اس گناہ کو دل میں برا تصور ضرور کرے، اس سے نفرت کرے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے، دل میں عہد کرے کہ جب بھی وہ قدرت پائے گا، جب بھی اس کی زبان یہ بات صحیح طریقے سے اس تک کنوے کرنے کی ہمت کرے گی یا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، یا پھر ہاتھ سے روکنے کی پوری کوشش کریں، جب بھی مجھے موقع ملے گا میں ضرور کروں گی۔ اور پھر یہ کہ تیسری جو کہیں گی تو دل میں تو برا جانے نا، جب تک اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی، جب تک اس کی ہاتھ میں یہ پاور اور طاقت نہیں ہے، تو دل میں اس کو برا جاننے کی پوری کوشش کریں۔ اور بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، خود برائی نہیں کرتے لیکن کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو روکتے بھی نہیں ہیں، وہ سوچتے کیا ہے، وہ کر رہے ہیں تو کرنے دو، ہمیں کیا ہے، اس سے ہمیں تو نقصان نہیں ہے، ہم اس کے سامنے برے کیوں بنے بھئی۔ وہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم تو گناہ نہیں کر رہے، وہی کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ میرا فرض ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر۔ جو لوگ اس کو ترک کر دیتے ہیں، اپنی زندگیوں سے نکال دیتے ہیں، نتھنگ ٹو ڈو ود می، کسی کے لیے میں انٹرفیئر نہ کروں، کسی کے سب کے سامنے بس میں اچھا بنا رہوں، وہ کیا گنہگار بن جاتے ہیں۔ اگر وہ ان لوگوں کو گناہ سے روکیں تو خود بھی نجات پائیں گے اور دوسرے بھی اس تباہی سے بچ جائیں گے، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ برباد ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی واضح اور بہترین مثال دی، حضرت نعمان بن بشیر۔ آپ لوگوں نے یہ حدیث کافی دفعہ سنی ہوئی ہے، میں نے پہلے بھی کوٹ کی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ میں سمجھ رہی ہوں کہ اس کو دوبارہ سے میں کوٹ کروں تاکہ ہماری یاد دہانی ہو سکے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں مزاحمت کرنے والے اور ان پر واقع ہو جانے والے کی مثال ان لوگوں کی مانند ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوں، اور ان میں سے بعض اوپر والے حصے میں سوار ہوں اور بعض نیچے والے حصے میں۔ نیچے والے پانی وغیرہ لینے کے لیے اوپر والے کے پاس جائیں تو وہ ان کے آنے پر تنگی محسوس کریں اور ناگواری کا اظہار کریں، اور نیچے والے ان کے پاس جانے کی بجائے پانی لینے کے لیے کشتی کی تہ میں سوراخ کر لیں تاکہ سمندر سے پانی حاصل کر سکیں، اور اوپر والے کہیں یہ سوراخ کیوں کرتے ہو، وہ کہیں کہ تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں پانی کی بہرحال ضرورت ہے۔ اب اگر اوپر والے ان کا ہاتھ روک لیں اور سوراخ نہ کرنے دیں تو سب بچ جائیں گے، اور اگر نہ روکیں گے تو سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو کیا ہے کہ لوگ
امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ ادا نہیں کرتے، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، اور ان کو کوئی جو کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرتے رہو، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھر تم اسے پکارو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ سبحان اللہ، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والوں میں شامل کریں۔ جو لوگ قدرت کے باوجود لوگوں کی برائی نہیں روکتے، ان پر دنیا میں ہی عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے نے فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی قوم معاصی کا مرتکب ہوتی ہے اور لوگ قدرت کے باوجود انہیں گناہ سے نہیں روکتے، تو دنیا میں ان پر عذاب الہی مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ گناہ کو دیکھ کر اسے برا نہ سمجھنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار شریک سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین پر گناہ کیے جائیں اور جو شخص وہاں موجود ہو وہ دل میں اس گناہ کو برا سمجھے تو وہ ایسے ہے گویا وہاں موجود ہی نہیں، اور اس کے برعکس کوئی شخص وہاں موجود نہیں ہے اور اس گناہ کو برا نہ سمجھے تو وہ ایسے ہے گویا اس گناہ میں شریک ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی ہی روایت ہے۔ اسی طرح لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا لیکن خود عمل نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جہود کا طریقہ کار ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، یعنی کہ خود عمل نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو قیامت کے دن لا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم اس کی آنتیں جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہوں گی، وہ دیکھیں گے لوگ، اور وہ یوں چکر لگائے گا جیسے ایک گدھا چکی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، جناب یہ کیا؟ آپ تو ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے روکا کرتے تھے، آپ کا یہ انجام کیوں؟ تو وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برائی سے روکا کرتا تھا لیکن خود باز نہیں آتا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے خاموش ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے، اور وہ ہاتھ سے ہو۔ مثال کے طور پر کوئی چیز ایسی جگہ رکھی ہوئی جو راستے میں ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اذیت کا وہ باعث ہے، آپ اس کو اٹھا کر راستے سے ہٹا دیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے فطری انسان کے اندر رکھا ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں اٹھاتے، نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ہم فطرت میں نہیں ہیں، ہم نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا ہے۔ لیکن دیکھیں، برائی کہیں بھی ہو، وہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ان کی دنیا کے لیے بھی اور ان کی آخرت کے لیے بھی۔ تو مومن کا فرض کیا ہے کہ وہ دوسروں سے تکلیف کو دور کرے۔ منکر ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو یہی سمجھ لینا، منکر کیا ہے؟ وہ چیز جو کرنے والے کو بھی نقصان دے رہی ہے اور جو لوگ اس کے آس پاس ہیں ان کو بھی وہ تکلیف دے رہی ہے، ان کے لیے بھی وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ صرف دنیاوی چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ دینی اور اخروی اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ نقصان دہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ منکر کا لفظ خصوصاً ہم پڑھتے ہیں نا، منکرون، اس کو لیے برائیوں کو کہتے ہیں، اور جنہیں شریعت برا کہے، جنہیں قرآن برا کہے، اور دوسری طرف عقل بھی اس کو برا ہی سمجھے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی برائی کو اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی ایکشن نہ لے سکے، اس کو ہاتھ اور زبان سے روک نہ سکے، تو بیر منیمم درجہ جو ہے اس کو تو اختیار کرنا چاہیے۔ بیر منیمم ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دل میں اس کو برا جانے، یہ کام برا ہے، برائی کو اچھا سمجھنا ایمان کے بالکل منافی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اگر یہ تمیز انسان کے اندر نہیں ہے تو ہم اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر ہی نہیں سکتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل فوراً ہمیں بتا دیتی ہے، کہ ایون چھوٹے سے چھوٹا بچے کو لے لیں، وہ بتا دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں
ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، ان کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر انسان ان کا علم حاصل کر لیتا ہے، جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اپنی زندگیوں سے بھی نکال دیتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں سے نکالنے کی کوشش بھی انسان کرتا ہے، تو اس سے بہترین ایمان اور کیا ہو سکتا ہے. اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان بڑھتا ہے اس چیز سے، اور جہاں تک کہ انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے من را، جو کوئی دیکھے. را کہتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے، مطلب کہ آپ کی اپنی آنکھ نے دیکھا کہ کوئی ایسا غلط کام ہو رہا ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی آنکھ تو نہیں دیکھتی، لیکن کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے اور آپ کے سامنے آتی ہے، تو ایسے ہی ہے گویا کہ آپ نے خود اس کو دیکھ لیا ہے. اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھتی، وہ آپ کی آنکھ بھی نہیں دیکھ رہی، لیکن کوئی دوسرا انسان ہے جو اس کی آنکھ جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے، اور آپ کو وہ بیان کرتا ہے انسان کہ میں نے اس چیز کو ایسے دیکھا ہے، اور وہ سچی بات کر رہا ہوتا ہے، تصدیق ہے اس بات کی، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے. وہ بھی اسی میں آ جائے گا کہ پھر راء سے مراد جس کو علم ہو گیا، جس کو پتہ چل گیا، یہ راء میں آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی خطا یا نافرمانی کی جائے، کوئی غلط کام کیا جائے، تو اس میں حاضر اور موجود شخص نے اس کو برا جانا اور اس کا انکار کیا تو ایسے ہی ہے جیسے وہ اس گناہ سے غائب رہا اور دور رہا. مثلاً کہ کوئی آپ کے سامنے کسی کو مار رہا ہے، یا اللہ نہ کرے کسی کو کوئی قتل کر رہا ہے، اگر بظاہر نہیں دیکھا تو ٹی وی کی سکرین پر انسان یا فون انسان کے ہاتھ میں، آج یہ فتنہ ہمارے ہاتھوں میں، تو ہم دیکھ رہے ہیں نا جیسے آج کل یہ ہر طرف فلسطین کے حوالے سے اس کے حالات جو ہیں ہمارے سامنے، غزہ کے حوالے سے حالات ہمارے سامنے ہیں. جب کہیں کہ ایسا ظلم ہو رہا ہے تو جس شخص نے اس کو دیکھا اور اس کو برا جانا اور اس کا انکار کیا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس شخص نے اس چیز کا ارتکاب ہی نہیں کیا، یا وہ اس سے دور رہا ہے، یا وہ اس سے بچا ہوا ہے. اور جو دور تھا، سامنے نہیں تھا، لیکن اس ظلم کو، نافرمانی کو پسند کیا. جیسے کسی کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو ہم عموماً کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، اچھا ہی ہوا اس کے ساتھ ایسا ہوا. تو اس میں حاضر اور موجود تو نہ تھا، لیکن بعض اوقات آپ دور بیٹھے بھی کوئی آپ کو بتاتا ہے، فون پہ بات کر رہا ہے، یا آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے، تو آپ اس میں ہاں ملا دیتے ہیں، یہ تو انسان ہی ایسا تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. تو کیا ہے کہ آپ اس کا حصہ بن جاتے ہو. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کے خاندان میں ہی کوئی ایسی خبر آپ کو ملتی ہے کہ کسی کے میاں نے اپنی بیوی کو مارا فار ایگزامپل، تو آپ کیا کرتے ہیں، یہ خبر سنتے کہتے ہیں اس کے ریاکشن میں آپ کیا ریاکشن شو کرتے ہیں، اچھا ہی ہوا اس کو اس کے میاں نے نا اس کو مارا، یا یہ کہیں گے کہ یہ بہت بڑا ظلم کیا، یہ اب مجھ پہ ہے کہ میں کون سا رویہ اختیار کرتی ہوں. دیکھیے وہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، ہمارے ریئیکٹ کرنے پہ پتہ چلے گا. اسی کی بنیاد آپ کے ایمان کے لیول کا پتہ بتاتی ہے کہ آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے. میں خاندانی مثالیں اس لیے دیتی ہوں کیونکہ ہم روزمرہ زندگی میں ایسی مثالیں اپنے سامنے دیکھتے ہیں تاکہ کمپیئر کرنا آسان ہو سکے. مومن جو ہوتا ہے نا، وہ باشعور انسان ہوتا ہے. وہ غلطی کے کام، گناہ کے کام، ظلم اور زیادتی کے کاموں کو دیکھ کر ان پر خاموشی نہیں اختیار کرتا، خاموش نہیں رہ سکتا. وہ ان کے بارے میں اپنے دل کی تکلیف کا اظہار ضرور کرتا ہے کہ مجھے چیز پسند نہیں آئی. وہ اس کو پروو نہیں کرتا خاموشی دے کے یا خاموش رہ کے. وہ برائی کو، غلطی کو، ناپسندیدہ عمل کو اپروو نہیں کرتا. اور یہی اسلام جو ہے ہم سے چاہتا ہے. آپ اس سے بری ہیں. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں دور ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے، مثال کے طور پر آپ ادھر UK میں رہ رہی ہیں اور آپ کا بھائی پاکستان میں ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بھائی نے آپ کی بھابھی کو طلاق دے دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ غلطی آپ کے بھائی کی ہی ہے، اس کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ ہے، اس لیے آپ اس ایکشن پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ ہمدردی ظاہر نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی خونی رشتہ دار نہیں ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، اور ہم حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون کس پر زیادتی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ ہم ظلم کو روکتے ہیں، نہ
ہم اس پر اتنا کوئی ریاکشن دیتے ہیں، نہ کوئی کنسرن شو کرتے ہیں، نہ ہی مظلوم کے ساتھ کوئی ہمدردی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ رویہ درست نہیں ہے۔ جس انسان کا ضمیر زندہ ہوگا نا، وہ لازماً دوسروں کی برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا، زبان سے، ہاتھ سے، دل سے برا تو سمجھے گا نا۔ اگر وہ خون کا رشتہ ہے، بھائی ہے، آپ اس کو بتائیں، آپ اس کو سمجھائیں، پیار کی زبان سے سمجھائیں۔ اگر نہیں کر سکتی، آپ کو پتہ ہے آپ کے بھائی کا رویہ ایسا ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ اپنے بھابھی کو ہمدردی کے 2 بول دیں، اس کا ساتھ دیں۔ آپ یہ زبان سے کر سکتی ہیں، آپ یہ ہاتھ سے کر سکتی ہیں، آپ یہ ایٹ لیسٹ پھر دل میں کریں۔ اگر دونوں کہ ادھر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور ادھر وہ بھابھی پہ ظلم کر رہا ہے، ایٹ لیسٹ زبان سے کہیں، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتی تو پھر منیمم درجہ تو ضرور اپنانے کی کوشش کریں گے، دل میں اس چیز کو برا ضرور جانیں۔ چلیے اب تھوڑی سی یہاں پہ ہم خاندانی رسموں کی بات کر لیتے ہیں۔ فوتگی پر ہم کس طرح کی رسمیں کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی، ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی، زبان ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، کیونکہ رشتہ داری ایسی ہوتی ہے، خاندان ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ سارے کے سارے میرے اگینسٹ ہو جائیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، اور میرے ساتھ ان کے رویے جو ہیں وہ نامناسب ہو جائیں گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے ہم جو ہے کسی کو نہیں منع کرتے نا۔ مثال کے طور پر لوگ زور زور سے رو رہے ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں، بال اپنے نوچ رہے ہیں، بالوں کو کھینچ رہے ہیں، کپڑوں کو پھاڑ رہے ہیں، اپنے آپے سے باہر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہے، الفاظ کا ایسا چناؤ کر رہے ہیں جو کہ آپ کے دل کو بتا رہا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے تو آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ جائیں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، ان کو بولیں کہ آپ رو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا زور زور سے رونا بند کر دیں، آپ یہ اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نوچنا اور پھاڑنا بند کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو دین ناپسند فرماتا ہے۔ ایٹ لیسٹ اتنا تو کریں نا، ان کی تکلیف اور درد کو محسوس کرتے ہوئے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں ہمارے دل میں ایک رنجش سی ہوتی ہے کہ مجھے اب تھوڑا علم ہو گیا ہے، ہمارے پاس حکمت نہیں ہوتی، تو ہم اس رنجش کو نکالنے کے لیے لگا کے بات کرتے ہیں نا، تو اس وقت ہمارا رویہ، ہماری بات کرنے کی ٹون جو ہے دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، تو ویری کیئرفل، حکمت کے ساتھ ہم نے اس چیز کو روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں آپ کیا کریں۔ منکر کو دور کرنا ہے، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ معروف کا حکم دینا ہے، کیسے دوں گی؟ پہلے تو مجھے علم ہوگا تو میں پھر دوں گی۔ پورے ریفرنس کے ساتھ بات کریں، بس اوپر سے بات نہیں کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس بات کو نہیں مانتے۔ جب جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں مانتے، ان کے آگے دلیل رکھی جاتی ہے۔ یہ ہوگا کہ وہ مانیں گے تو ٹھیک ہے، ان کے لیے نجات ہے، اگر نہیں مانیں گے تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ منکر اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں نا، جس کا انکار کیا ہو اور عقل بھی اس کو برا سمجھے، ایون عقل اس کو نہ بھی برا سمجھے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کسی چیز کو برا سمجھنا اور ناپسندیدہ کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہے۔ کسی بھی چیز کا ناپسندیدہ ہونے کے لیے اس کے لیے کوئی دلیل کو ڈھونڈنا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع پسند کیا ہے، ناپسندیدہ فرمایا ہے، تو ہمارے لیے یہ چیز کافی ہو جانی چاہیے۔ دیکھیں، یہ بات اپنے دماغ میں ضرور رکھیں کہ اللہ نے دنیا کو اسلام پر پیدا کیا ہے، فطرت پہ پیدا کیا ہے، بگاڑ پر نہیں۔ جب وہ کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو برا سمجھتا ہے، انسان کوئی بھی ہو، انسان کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ودیت کر دی ہے، اس کے اندر یہ ڈال دی ہے چیز، وہ برائی کو دیکھ کے برا کرتا ہے۔ دیکھیں، کوئی کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، اس کو اچھائی اور برائی اس کے دل کے اندر ڈال دی ہے، وہ کھٹکتی ضرور ہے۔ اللہ نے مٹی کے اندر، درختوں کے اندر، سمندر کے اندر بھی یہ نظام رکھا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں، گندی چیزیں زمین کے اندر جاتی ہیں، ہم اس کو دبا دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ صاف کرتے کرتے اس کا حصہ بن جاتی ہیں، ڈیزالو ہو جاتی ہے نا۔ اسی طرح درخت کو دیکھ لیں، آکسیجن دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، یہ اصلاح کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اسی طرح سمندر دیکھ لیں، سمندر کے اندر جو جانور ہیں، سمندر میں پانی ہے، وہ نمکین پانی ہے، وہ اصلاح کے کام کر رہے ہیں۔ ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصلاح کے لیے پیدا کی ہے۔ پھر اسی طرح
انسان کو آپ بول کے نہیں کہہ سکتے، لکھ کے منع کر سکتے ہیں، منہ سے نہیں کہہ سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے. دیکھیے یہ بھی ہاتھ اور منہ سے روکنے کے برابر ہے. اگر آپ کسی کو لکھ کے کوئی میسج کر دیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میرے سامنے فار ایگزامپل میرے والد ہیں، مجھ سے وہ بڑے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، میرے اندر ہمت اور طاقت نہیں، ان کی دہشت کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے یا ان کے احترام کی وجہ سے، تو کیا ہے کہ آپ لکھ کر ان کو بتا دیں. اس کے متبادل بہت سے اور ذرائع ہو سکتے ہیں، آپ لکھ کے ان کو بتا دیں. اسی طرح آپ کا استاد ہو سکتا ہے، آپ سے وہ بڑے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، تو آپ اگر اس سے بات کریں گے تو وہ شاید مائنڈ کر جائیں یا شاید ان کو برا لگے، تو آپ کیا کریں، آپ لکھ کے میسج کر دیں، ان کو بتا دیں میں کہنا چاہ رہی تھی لیکن نہیں کہہ سکی آپ کے احترام کی وجہ سے، آپ کی عزت کی وجہ سے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر کیا ہے کہ دوسروں کی مرضی ہے، وہ آپ کی بات کو مانے یا نہ مانے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فرائض ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل گھر میں ہی لگا لیں، بچے ہیں جو وہ نماز نہیں ادا کر رہے، بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، ماں ہے اور رشتہ دار ہیں، وہ نماز ادا نہیں کر رہے، تو کس طرح سے ہم ان کو روکیں گے؟ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، جب تک ہمیں پرابلم کا علم نہیں تو ہم فکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. جب آپ بتائیں گے تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی توحید ان کو بتائیں، اللہ کے احسانات ان کو گنوائیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کے ناموں کی پہچان کرائیں، اللہ کی صفات کی پہچان کرائیں، اللہ سے محبت جو ہے ان کے دلوں میں ڈالیں، اور آہستہ آہستہ وہ فرائض ادا کرنے والے ہو جائیں گے. جو بچہ نماز نہیں پڑھ رہا وہ نماز پڑھنے والا ہو جائے گا، جو زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا. دیکھیے اس طرح کی اور بہت سی دنیاوی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم ان طریقوں کو اختیار کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کی نیکی کے خیر خواہی کے لحاظ سے اصلاح کرنی ہے، تو آپ اپنے بھائی کو یا بہن کو یا اپنے رشتہ دار کو یا اپنے بچوں کو ایون آپ نے کوئی نصیحت کرنی ہے، اس کے لیے خیر خواہی اور بھلائی آپ کے دل میں ہے، تو آپ اس کو سب کے سامنے نہ کہیں، آپ اس کو علیحدہ کر کے کہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس خیر خواہی اور بھلائی کی، اور جس نے اسے سر عام کہا اس نے اسے بدنام کر دیا. یعنی کہ اس سے بھی وہ نہ سمجھے اور نہ مانے تو پھر عام زبان سے فرمائش کرے اور روکے، تاکہ وہ رکے اور دوسرے لوگ اس سے باخبر ہوں. تنہائی میں پہلے روکیں، علیحدگی میں روکیں. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں دیتی ہوں. فار ایگزامپل بچہ ہے، آپ کے سامنے کوئی برا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم آنکھوں سے کنائیوں سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں رک رہا، تو اس وقت صبر کریں اور پھر اس کو تنہائی میں وہ چیز سمجھائیں اور کہیں کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا تھا. آپ دیکھیں وہ بچہ دوبارہ حرکت نہیں کرے گا. اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہا، پھر بھی وہی حرکت کر رہا ہے، پھر سب کے سامنے اس کو کریں، تاکہ ہو سکتا ہے اس کو اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے وہ کہ سریعام اس کو جو ہے وہ بدنام کیا جاتا ہے، سب کے سامنے اس کو روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، تو شاید وہ اس سے جو ہے رک جائے. لیکن زیادہ عقل کی بات، سمجھ کی بات، خیر خواہی کی بات اور بھلائی کی بات اسی میں ہی ہے کہ آپ پیار سے، محبت سے، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت، ہمت اور جرت دی ہے اس کے حساب سے دوسروں کو روکنے کی کوشش کریں، حکمت کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں، تنہائی میں ان کو روکنے کی کوشش کریں. اگر وہ نہیں رکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کریں، زبان سے نہیں تو ہاتھ سے، ہاتھ سے نہیں تو دل سے ضرور برا کہنے کی کوشش کریں، روکیں اور اللہ سے دعائیں ان کے لیے کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث سے جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو حق بات کہنے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں، اور نہ صرف رنجش کی وجہ سے بلکہ خیر خواہی کو دل میں رکھتے ہوئے، ان کے لیے اس درد کو رکھتے ہوئے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق اور سچ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جو بھی کمی اور کوتاہی رہی وہ میری طرف سے تھی. جذبات میں آ کر کوئی ایسے الفاظ کا استعمال کیا یا الفاظ کے چناؤ میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گی تو میری طرف سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہ کرے. جو حق اور سچ بات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
اللہ کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں کا میں راسخ کر دے، ہمارے عمل کا ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.